میرا دل یہ چاہ رہا ہے آج میں آپ کو جناب امیر المومنین کی سواریوں کے فضائل قرآن سے ثابت کروں۔ اب شاد رہا ہوں، قرآن پاک ہے، اللہ کا ارشاد ہے، یہ قانون ہے۔ جب بھی آپ تعارف کراتے ہیں کہ کس بندے کو بلا رہے ہیں، اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ کیوں صفات بیان کرتے ہیں؟ کہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ آنے والا بڑا اہم ہے۔ خداوند عالم نے جناب امیر المومنین کا قرآن میں قصیدہ تو پڑھا ہے، مولا امیر کے گھوڑے کا قصیدہ پڑھ کے بتایا ہے، جس کا گھوڑا یہ ہو وہ علی کیا ہوگا۔ قرآن پاک ہے، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے بھائی جس خواب پہ ان کا قدم آ جائے کائنات اس خواب کو نہیں سمجھ سکتی۔ جانور تو پھر زیرو ہے، ان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن ہے، اللہ کا ارشاد ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے وَمِن رَبَاطِ الْخَيْلِ، تم گھوڑے پالا کرو۔ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے گھوڑے پالو۔ کیوں پالو؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ کے دشمن بھی ڈریں گے، تمہارے دشمن بھی ڈرتے رہیں گے۔ بھائی آپ نے سلطان العلماء کو بہت زیادہ سنا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گھوڑے پالو تاکہ میرے دشمن بھی ڈرتے رہیں، تمہارے دشمن بھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فیصلہ فرما دیا ہے گھوڑے سے جو بھی ڈرتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ میرے دشمن کی علامت یہ ہے کہ وہ گھوڑے سے ڈرتا ہے، اور بالخصوص اس گھوڑے سے ڈرتا ہے جس کی تعظیم کا میں حکم دیتا ہوں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے گھوڑے پالو، تو صاحب ظاہر ہے اللہ نے حکم دیا ہے گھوڑے پالنے کا، تو اس گھوڑے کی تعظیم کا بھی حکم تو اللہ نے دینا ہے۔ اس نے یہ جو کہہ دیا ہے کہ پالو، اب تم کوئی بھی جانور پالو، قبلہ صاحب بیٹھے ہیں تفصیلاً ان سے پوچھ لینا، تمہارے گھر میں کوئی بھی جانور ہو تم اس کی توہین نہیں کر سکتے، نہ اس کو بھوکا رکھ سکتے ہیں، نہ پیاسا رکھ سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں۔ بالخصوص جانور کے منہ پہ مارنا ممانعت ہے، منع ہے۔ کیوں؟ کسی منہ سے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ تو میں جملہ یہی کہنے لگا ہوں جب ہمارے گھر میں جانور اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں تو مولا علی کے جانور کتنے خداوند عالم فرما رہا ہے گھوڑے پالو، اس سے میرے دشمن بھی خوف میں رہتے ہیں اور تمہارے دشمن بھی۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، خداوند عالم کا یہی مضمون ہے بالکل، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا یعلمون۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ گھوڑے، خچر، گدھے میں نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ وہ تمہارے لیے زینت بنے، زینت بنے اور تم ان پر سواریاں کرو۔ اور آگے اللہ نے عجیب و غریب بات کی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا يَعْلَمُونَ، ان میں نے ایسے جانور بھی پیدا کیے ہیں تم شعور نہیں رکھتے کہ وہ ہیں کیا، نہیں جانتے۔ بھائی قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن پاک اللہ کا ارشاد خداوند عالم فرما رہا ہے، اور سورہ نحل میں بھی ہے، سورہ انفال میں بھی ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہے خدا یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، یہ تمہاری زینت بھی ہیں اور تم ان پر سواریاں بھی کرتے ہو، اور ان میں نے وہ جانور بھی کھاتی ہیں، یعنی ایسے گھوڑے بھی ہیں، ایسے خچر بھی ہیں، ایسے گدھے بھی ہیں جن کی حقیقت کو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، ہم بالکل نچلی بات کرتے ہیں، بالکل آخری، کیونکہ گھوڑا بڑا نجیب جانور ہے، گھوڑے میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، گھوڑے میں کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ گھوڑا پالنے والے کا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ ہر صبح وہ اپنے مالک کے لیے دعا کرتا ہے میرے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما، اس کی عزت میں اضافہ فرما، اس کی زندگی میں اضافہ فرما۔ ہر روز صبح کے وقت گھوڑا یہ 3 دعائیں اپنے مالک کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے آپ تجربہ کر لینا، امتحان کر لینا، جو بندے گھوڑا پالتے ہیں، بالخصوص ذوالجناح پالتے ہیں، ان کے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ دعا دیتا ہے۔ گھوڑا نجیب جانور ہے، اس میں فقط ایک ہی عیب ہے، اس کے
کوئی عیب ہی نہیں ہے. عیب یہی ہے کہ گھوڑا جب اس کا سوار مالک قتل ہو جاتا ہے تو دشمن کے لیے بھی وہ رام ہو جاتا ہے, یعنی وہ قاتل بھی مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس پہ سوار ہو جاتا ہے. یہ عیب ہے گھوڑے میں, اس کے علاوہ اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. لیکن کمال یہ نہیں ہے, یہ ہر گھوڑے میں عیب ہے, لیکن آل محمد کے گھوڑوں میں یہ عیب بھی نہیں ہے. او بھائی تاریخ گواہ ہے, اشد گھوڑا جناب عباس علمدار کا تھا, فوج شام نے پکڑنے کی کوشش کی ہے, 2000 بندہ سموں سے واصل جہنم کر دیا ہے تو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور سمجھ گئے ہیں, کہتے ہیں ہمارے گھوڑے اور ہیں, ان کے گھوڑے اور ہیں. ان کے گھوڑے ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں بھائی, ہماری سمجھ میں یہ آ ہی نہیں سکتے, کیونکہ فیصلہ ہے رسول پاک کی زبان میں, لا یعرف علی الا اللہ وانا. مولا امیر المومنین کی پہچان کے لیے دو ہستیوں کا ہونا ضروری ہے, یا خدا ہونا پڑتا ہے یا مصطفیٰ. ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح مرتجز آج بھی ہمارے عتیق دریائے فرات میں ہیں, وہاں پہ منتظر ہیں جناب امام زمانہ بادشاہ کے. تو یعنی ان کے گھوڑوں کو نہ کسی نے پکڑا ہے, نہ کوئی ان پہ سوار ہو سکا ہے, نہ سوار ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ جو عام گھوڑے میں عیب ہے, ان کے گھوڑوں میں وہ عیب نہیں ہے. اب جناب امیر المومنین, یہ مطلقہ گھوڑوں کی بات تھی, ان میں بھی ان کے گھوڑے شامل تھے. اب مطلقہ جناب امیر المومنین کی سواری کی بات کرتے ہیں, اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سواری کو اگر ذہن میں رکھنا ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو, وہ دم سے شروع ہوتی ہے, دوش رسالت میں ختم ہے. سوار ہیں, اور ادھر لا الہ الا اللہ, ادھر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور جناب امیر المومنین کے قدم اوپر ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں, الفاظ کتنے ہیں اور ہمارے پاس تاثیر کتنی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, تو قرآن پاک ہے, اس میں سورہ والعادیات ہے, گھوڑوں والا سورہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے گھوڑے کی یہ بات ہے. اعتراض بھی اور اس کا جواب بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ جی مجاہدین کے گھوڑوں کی بات اللہ نے کی ہے, کسی خاص شخصیت کے گھوڑے کی بات نہیں کی. تو میں نے ایک بندے کا گریبان پکڑ لیا, میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ پوری تاریخ آدمیت میں مجھے مولا علی سے بڑا اور کوئی مجاہد تو دکھا, المومنین سے کوئی بڑا مجاہد نہیں ہے. مولا امیر المومنین کے گھوڑے کی یہ بات ہو رہی ہے کہ کب یہ سورہ نازل ہوا, والعادیات, یہ غزوہ ذات السلاسل میں نازل ہوا, اور مدینے میں رسول پاک موجود ہیں, جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب جنگ فرما رہے ہیں, اور قلعے میں بند تھی وہ فوج مخالف جو تھی, یہ تبوک والے لوگ جو تھے, سلاسل والے جو بھی لوگ تھے, ان کا بہت بڑا قلعہ تھا, وہ آتے تھے مسلمانوں پہ حملے کرتے تھے اور اس کے بعد قلعے میں چھپ جاتے تھے. بس یہ آخری رات تھی, میرے مولا محمد مصطفیٰ نے مغرب کی نماز پڑھائی, حالانکہ رات کو جنگ ختم ہو جاتی ہے, تو میرے مولا نے جلدی جلدی صحابہ کی طرف چہرہ پھیرا نماز کے سلام کے بعد, فرمایا آج میرا بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب بڑے جلال میں ہے, علی مولا بڑے حملے کر رہے ہیں, قریب ہے کہ وہ قلعے کے قریب پہنچ جائیں. ایک پہر گزر گیا, یہ بتا رہے ہیں بڑے گھمسان کا رنگ پڑ رہا ہے, فلاں دل سے لڑ رہا ہے, فلاں بے دینی سے لڑ رہا ہے, فلاں دوڑ رہا ہے, فلاں میدان کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ محمد مصطفیٰ خبریں دے رہے ہیں, محمد مصطفیٰ. بھائی اگر پس دیوار ہمیں بھی پتہ نہ چلے, نبی یا امام کو پتہ نہ چلے, تو پھر نبی اور امام میں فرق کیا ہے؟ مولا امام رضا بادشاہ سے یہی بات پوچھی گئی تھی, ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ مسکرا کے فرمایا اگر یہ پتہ نہ چلے تو پھر پتہ یہ کیسے چلے امام کون ہے, مامون کا. امام کون ہے, مامون کون ہے؟ سرکار خبریں دے رہے ہیں, سرکار خبریں. تہجد کے وقت ادھر محمد مصطفیٰ تہجد پڑھتے ہیں, پھر جلدی جلدی مولا امین کے فضائل سنا دیتے ہیں کہ ہمارے بھائی علی ولی نے ایسا حملہ کیا. ادھر مؤذن گلدستہ اذان کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا, کائنات عالم کے
रसूल ने, सच्ची जबान वाले ने, वो सच्ची जबान जिसकी गवाही अल्लाह कुरान पाक में देता है। फरमाया मेरे भाई अली अपने अबी तालिब ने ऐलान कर दिया है, आज सुबह की नमाज में कले में जाके सुबह की नमाज। मुनाफिकीन बैठे थे, उन्होंने कोई अपने आप को मारी। लो जी, सारी रात जंग होती रही है तो पता नहीं हुआ कला। अब ये बता रहे हैं कि मेरा बिसर आम, मेरा इब्ने आम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सुबह की नमाज कले में पढ़ाएगा। इधर मोहम्मद मुस्तफा ने नमाज सुबह अदा फरमाई। उसके बाद फौरन सहाबा की तरफ देख के फरमाया, याद रखो जो वादा मेरे भाई अली वली ने किया था वो पूरा कर दिया है। सुबह की नमाज अली मौला ने कले दे फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन पढ़ रहे हैं। मैंने कहा सारी रात फज़ाइल पढ़ते रहे, इधर नमाज पढ़ते हैं फिर फजीलत अली, इधर नमाज पढ़ते हैं फिर फजीलत अली, इधर नमाज पढ़ते हैं फिर फजीलत अली। सुबह की नमाज पढ़ाने के बाद फरमाया मेरे भाई ने अपना वादा सच्चा करके दिखा दिया है। इधर फौरन जनाब जिब्रील आए, मोहम्मद मुस्तफा के कदम थाम के अर्ज किया, अल्लाह सलाम व दरूद के बाद फरमा रहा है, पढ़ के इनको सुना, वलादियात ज़बन फन्नूरियात ज़बन फअसरना बिही नक़ा फबसतना बिही जमा। इनसे फरमा दीजिए अली इब्न अबी तालिब के घोड़े के दौड़ने की अदा की कसम, जब मार के पत्थर से चिंगारी निकाला उसकी गाड़ी की कसम, जब सीने की ताप मार के दुश्मनों को वासिल जहन्नम करता है, इस अदा की कसम। जब मौला अमीरुल मोमिनीन का घोड़ा खाक उड़ाता है, उस खाक उड़ाने की अदा की कसम। जब फौज के दरमियान घुस के जाता है, हमले करता है, इधर ऊपर से अली मौला हमला करते हैं, सीने और कांटों से अली मौला का घोड़ा हमला करता है। 5 कसमें खाई हैं, ये भी बराह रास्त घोड़े की कसमें नहीं है बल्कि घोड़े की हर अदा की कसम खाई है। तो कायनात आलम के हर मैं मौके को दावत फिक्र दे रहा हूँ, तहकीक करो, कुरान पाक की बरकतदानी करो, तारीख की किताबें पढ़ो, हदीस के दौरे खत्म करो। हजरत आदम से लेकर कयामत तक वाली निशानियां मौजूद हैं। पढ़ने के बाद मुझे ये बताओ, कुरान में अल्लाह ने किसी नबी की कसम खाई हो, किसी मसीह की कसम खाई हो, किसी आदम की कसम खाई हो, किसी मुफ्ती की कसम खाई हो? मैं नबियों की बात नहीं कर रहा, मैं आम इंसानों से मुखातब हूँ। किसी बंदे की कसम खाई हो, किसी अमीर की, वजीर की, सुल्तान की, मुशीर की कसम नहीं खाई, किसी आलिम मुज्तहिद की भी कसम नहीं खाई, किसी मुर्रिख की भी कसम नहीं खाई। अल्लाह बताना ये चाह रहा है, कायनात का हर बंदा मेरी निगाह में अली के घोड़े के बराबर नहीं है, आम बंदा अली के बराबर। मकासद पूरे फरमाए, मखबूल के दर्जात अल्लाह पाक बुलंद फरमाए। ये देख लें कितना फर्क है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब में और आम बंदों में। आम बंदों की तो बात ही नहीं है भाई, अंबिया में और जनाब अमीर में कितना फर्क है। वो बात आप भूल गए हैं जब जनाब मूसा जनाब खिज़र के साथ थे, 3 काम किए हैं वली ने। साहिब किताब नबी है, साहिब शरीयत है, रसूल है, लेकिन इतराज किया, मालूम नहीं था। कहा अब तेरे और मेरे, जनाब खिज़र फरमाने तेरे और मेरे दरमियान बस जुदाई है, आगे नहीं चल सकते। दरिया के किनारे बैठ के, बाहर था, समंदर था, दरिया, झील, जो भी पानी था, क्योंकि कश्ती में भी उन्होंने सफर किया है। तो जनाब मूसा के ज़हन में ये बात आई कि कायनात का सबसे बड़ा आलिम यही है जनाब खिज़र, क्योंकि इसके किसी भी फेल का मुझे इल्म नहीं था। पुरानी वाक़या है, सूरह कहफ में सारा तफसील के साथ ये दर्ज है। उन्होंने ये जब दिल में ठान ली कि इनसे बड़ा आलम जमाने में कोई नहीं। एक फिरंदा आया, उसने अपनी चोंच दरिया से पानी के साथ फुर कर दी और जहाँ ये सहारा में बैठे थे तो वहाँ कतरा गिराया। जनाब मूसा से पूछा जनाब खिज़र ने, ये फिरंदा क्या कर रहा है?
कहा मुझे नहीं मालूम, तू बता ये क्या कर रहा है। कहा ये तुझे बता रहा है, तू मुझे कायनात आलम का बड़ा आलम समझ रहा है। इसने आके बताया है कायनात के हर बंदे का इल्म अली बादशाह के इल्म के मुकाबले एक कतरा है। अली का इल्म बाहर ज़ख़्ख़ार। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह का घोड़ा, और आम घोड़े को भी पता चल जाता है रास्ते में कोई खतरा हो, पता चल जाता है। बेशक आप हयातुल हैवान पढ़ लें, दमीरी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन है अल्लामा दमीरी उन्होंने लिखी है सबसे पहली हयातुल हैवान, और दीगर उलमा ने भी लिखी है। बहरहाल उलमा में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है हैवानात पर। और अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी मरहूम मकबूल ने भी एक किताब लिखी है कि मीर अनीस के अशार में किस किस जानवर का जिक्र हुआ है, वो भी आप उर्दू में उसका मैं हवाला दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। घोड़े की सिफात, घोड़े में अल्लाह ने ऐसी हिस्स रखी है उसको पता चल जाता है आगे खतरा है, आगे दुश्मन है, आगे सांप है। तो यही कुछ आज आपको बताना है। जब आम घोड़े को ये इल्म है, मौला कायनात के घोड़े को कितना इल्म होगा। इब्न अबी तालिब के घोड़े को कितना इल्म होगा। यही बात आपको सुना के मैं आपकी जहमत तमाम करने लगा हूँ। दुआ गो उमर मकबूल के इंशाअल्लाह करवट करवट खुदा पाक दर्जात बुलंद फरमाए। आज जुमे का दिन है, बाबत का दिन है। खुदावंद आलम आपको तौफीक दे, और उसने तौफीक दी है कि आप ये मजलिस करवा रहे हैं, जिक्र अहले बैत इत्तेहाद करवा रहे हैं। अब एक जंग है, जंग तबूक। तो ये कहाँ पे है तबूक? ये मैदान तबूक, ये रूम में मैदान तबूक है। और इससे पहले जो कासिद सरकार ने भेजा था, खत लिख के उसको दिया था, उन्होंने कत्ल कर दिया था मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा के कासिद को, और जो खत लेके गया था तो सरकार ने फरमाया लश्कर बनाओ, हमें जाके रोम पे हमला करना है, इंतकाम लेना है। हमारा कासिद था, सफीर था, उसको मारा गया है। अब लोग तैयार हैं, तो सबने कहा जी जिस जंग में अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह होते हैं तो हमारी तो नौबत ही लड़ने की नहीं आती। कोई ऐसी जंग नहीं है, कोई ऐसा हमला नहीं है अमीरुल मोमिनीन गए हों और खाली लौट के आए हों, फतह करके आते हैं, हमारी नौबत ही नहीं आती। हम ये चाहते हैं कि इस जंग में अमीरुल मोमिनीन साथ न हो। तो कायनात आलम के रसूल ने अमीरुल मोमिनीन की तरफ देखा, मौला अमीरुल मोमिनीन खड़े हो गए, फरमाया आप जानते हैं मेरे अलावा कोई तबूक फतह करने वाला मां ने बच्चा पैदा ही नहीं किया, कोई फतह करने वाला है ही नहीं, या मेरे अलावा कोई फतह करने वाला नहीं है। जो आपका हुक्म हो, आप बुलाएंगे तो मेरे आने में देर नहीं होगी, आप इनको लेके चले जाएं। अब सारे, क्योंकि वहाँ हरम में कुछ ऐसे लोग भी थे मुनाफिकत करते थे रसूल पाक के साथ, जानिसार भी बड़े थे, वो बड़े खुश हुए कि अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह नहीं है। जब गए तबूक के लिए, तो तबूक से पहले एक बहुत बड़ी घाटी थी जिसमें खजूरों का बाग था, और रास्ता बड़ा तंग था। एक घोड़े सवार गुजर सकता था या एक ऊंट सवार गुजर सकता था, दो बंदे भी नहीं गुजर सकते थे। जब लश्कर इस्लाम गुजर गया, मुनाफिकीन वापस आए, वो जो जगह तंग थी उसको खोदा, और अपनी तलवारें जो थी वो कब्जों के बाल, यानी तलवारों के दस्ते नीचे हैं, नोक हर तलवार के ऊपर, नेज़े नीचे हैं, और उनकी अनियां ऊपर हैं, और उसके ऊपर खस व फाशाब ये पूरा क्रिकेट डाल दिया कि इन्होंने कहा हमें इल्म है, हमसे तो तबूक फतह नहीं होगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मजबूरन अमीरुल मोमिनीन को बुलाना है। जब अली मौला आएंगे यहाँ से गुजरेंगे और इसी गड्ढे में गिर पड़ेंगे, नीचे तलवारें हैं, जख्म आ जाएंगे और जनाब अमीरुल मोमिनीन शहीद हो जाएंगे और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जागना अब इधर मदीना, अब मैंने आपसे कहा है रोम और मदीने का फासला आप अंदाजा लगा लो। ये तो मैं कहता हूँ भला हो, अल्लाह भला करे अंग्रेजों का जिन्होंने ये मोबाइल इजाद किया है। ठीक है, अमेरिका में बैठकर वो हेलो करता है तो हम इधर पाकिस्तान में सुन लेते हैं। लोग एतराज करते थे कि जनाब अमीर मदीने से खैबर कैसे चले गए, मदीने से खैबर थोड़ा फासला है, मदीने
دنیا سے روم زیادہ فاصلہ ہے، وہاں پہ میرے مولا امیر المومنین کو بلا رہے ہیں۔ کائنات عالم کے رسول فرمایا یا علی، مولا امیر المومنین نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اعتراض تو کر سکتا ہے، میں اعتراض بنا رہا ہوں یہ اس میں ہوا میں لہریں ہوتی ہیں، یہ لہریں آواز کیچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، قبول ہے، بہترین اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ یہ سائنسدانوں کی لہریں زیادہ طاقتور ہیں یا توحید و ولایت کی لہروں میں زیادہ طاقتور؟ یہ بھی بندوں کی لہریں ہیں، وہاں توحید کی لہریں بھی شامل ہیں، رسالت اور امامت کی لہریں بھی شامل ہیں۔ جناب امیر المومنین علی بادشاہ کہاں تشریف فرماتے؟ جب بلایا تبوک سے مدینے میں تشریف فرما، گھر میں بھی نہیں تھے قبلہ آپ بھی صاحب، وہ مولا کائنات ایک کھجور پہ چڑھے ہوئے تھے، اپنے دست مبارک سے کھجوریں چل رہے تھے اور نیچے اپنے پاک باز نوکروں کو کھلا رہے تھے۔ جاگنا جاگنا دو بندے نیچے کھڑے تھے جن میں جناب پیغمبر بھی شامل ہیں۔ بس ادھر آواز آ رہی یا علی ادرکنی، بلکہ میں پوری آپ کو روایت کو وہ جملہ ہی سنا دوں، یہ میرا جملہ تھا یا علی ادرکنی۔ جب دیکھا کائنات عالم کے رسول نے لشکر تو بھاگ جاتا ہے، پریشان ہوئے اور لشکر بھاگ گیا ہے، میدان میں اکیلے محمد مصطفیٰ، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بالکل تنہا، اسی وقت جناب جبریل پہنچے، محمد مصطفیٰ کے قدم چومے اور کہا اللہ یبرک السلام، اللہ سلام بھیج رہا ہے، یبشرک بالنصرت، اور مدد کا اللہ مدد کی آپ کو بشارت بھی دے رہا ہے، بشارت دے رہا ہے، مدد کا وعدہ کر رہا ہے۔ کائنات عالم کے رسول نے مسکرا کے فرمایا ابھی تو سارے بھاگ گئے ہیں، نصرت فرمایا اللہ کہہ رہا ہے اگر ملائکہ کی مدد پسند ہے، ملائکہ کی مدد پسند ہے جس طرح بدر میں نے نازل کی ہے، تو بول میں اسی تبوک میں اتنے ملائکہ نازل کر دوں کہ میدان تبوک ملائکہ سے بھر جائے۔ اگر ان کی مدد پسند نہیں ہے، امیر المومنین کی مدد پسند ہے، تو پھر میں اللہ حکم دے رہا ہوں بتاؤ، تو پھر بلاؤ امیر المومنین کو اس طرح کہنا ہے یا غیث ادرکنی، غیث اب بارش کو بھی کہتے ہیں، یا اس کو جو فریاد سنتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو سمجھ لیں محمد مصطفیٰ نے حکم الہی سے کہا ہے یا آپ رحمت کی بارش ہیں میری مدد کریں یا مشکل کشا ہے میری مدد کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے، اللہ ملائکہ کو تو خود بھیج رہا ہے، جناب امیر المومنین کے لیے کیوں کہا ہے مولا امین کو بلا؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے تاکہ دنیا کے لیے یہ سنت قائم ہو جائے، بندے یا علی مدد کو بدعت نہ کہیں، سنت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے یا علی مدد۔ کھجور پہ چڑھے ہوئے اتر بھی رہے ہیں، لبیک 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 لبیک، 5 مرتبہ لبیک فرمایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا میرا دلدل تیار کر کے رکھو، مولا تیار ہے، جلدی جلدی جناب قمر نے مولا کا دلدل جو سواری جناب امیر المومنین کی ہے اس کا نام دلدل ہے، جیسے مرتجد امام حسین بادشاہ کی سواری، عقاب جناب علی اکبر کی سواری، اشعل جناب عباس کی سواری، میمون گھوڑا جناب حسن مجتبیٰ کا جناب امیر قاسم کے پاس تھا میدان کربلا میں، گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں تو وہ آندھی بن کے اٹھا ہے، آندھی اٹھتی ہے برق بن کے چمکا ہے، برق بن کے چمکا ہے اور موت کا عقاب بن کے میدان میں اٹھا ہے۔ دوڑ رہا ہے، تیز دوڑ رہا ہے گھوڑا، میں نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا، جب اسی گھاٹی میں آیا
بالکل 2 قدموں پہ گھوڑا رک گیا، جیسے کوئی شے آپ پاور آف کر دیتے ہیں، بالکل رک گیا۔ مولا جانتے تھے اگر دلدل جانتا ہے امیر المومنین کیوں رک گئے ہو؟ مولا کے راستہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ خندق ہے، خس و خاشاک پورا ڈالا ہوا ہے، تیر ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں۔ منافقین نے یہ خندق، یہ گڑھا کھودا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا او لوگوں باہر نکلو، کوئی باہر نہیں آ رہا۔ مولا نے پھر نام لینے شروع کر دیے، جھنڈ میں چھپا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ علی بادشاہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے، سارے آ گئے۔ جاگنا بھائی، جاگنا علی والو، ولائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نشے آ جائیں گے۔ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، سارے آ گئے۔ میرے مولا نے فرمایا وہ لوگ آؤ، یہ گڑھا کس نے کھودا ہے؟ کوئی کہتا ہے لا ندری، کوئی کہتا ہے ما ادری، مطلب یہ ہم نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا میں علی ہوں، پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کس نے گڑھا کھودا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے مولا امیر المومنین دلدل کی زین میں مچل گئے، فرمایا والذی نفسی بیدیہ، مجھے قسم ہے ذات کبریا صفات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، ولیکن فراسی آدھا یدری، تم تو یہ کہہ رہے ہو ہمیں علم نہیں ہے، میرے گھوڑے کو علم ہے کس ظالم نے، کس منافق نے کہاں کی طرف کتنا گڑھا کھودا ہے، ان کا گھوڑا جانتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ میرے مولا امیر المومنین کا گھوڑا ہے، گھوڑا علم غیب جانتا ہے۔ جناب امیر المومنین کیا نہیں ہے؟ افسوس ہوتا ہے لوگوں پر، کہا جائے کہ مولا امیر المومنین 40 گھروں میں تھے تو یہ ان کی بات عقل میں نہیں آتی۔ عقل ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، عقل نہ ہو تو بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ بھائی جو بھی قوانین ہم حوضہ علمیہ میں الحمدللہ پڑھے ہیں، میں 10.5 سال رہا ہوں، مراجع کرام سے ہم نے درس پڑھے ہیں الحمدللہ ولہ شکر۔ ہر عالم دین کی عزت احترام میں کرتا ہوں، حتیٰ کہ اتنے تک بھی ہمیں حکم ہے کوئی غیر مسلم عالم ہو تو اس کا احترام بھی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں نا، اب علم نحو یہ بنایا ہے، اور اس کے بانی بھی جناب امیر المومنین سرکار کے پیارے صحابی تھے ابو اسود دولی، اس کو سرکار نے یہ علم نحو سارا یاد کروایا ہے۔ کیوں کروایا ہے؟ تو مولا نے سنا لوگ گھروں سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو ان کی آوازیں جو آ رہی تھی تو وہ قرآن غلط تھا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بادشاہ نے آ کے فرمایا ابو اسود تم لکھو، میں علم نحو کے قوانین آپ کو لکھوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بندوں کو کیا خبر علم نحو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اب معلوم ہی ہوتا ہے ہم علم نحو کے محتاج ہیں، علی علم نحو کے محتاج نہیں، علم نحو ہمارے مولا علی کا محتاج ہے۔ جو ہم لوگ بنے ہیں بعد میں، بھائی قواعد و ضوابط ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، آل محمد پہ یہ قواعد و ضوابط لاگو عام بندہ رسول پاک اس کو بلائیں گے، رسول پاک کی آواز میں طاقت ہے کہ وہ کسی کے گوشت تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور سننے والے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آن واحد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، لیکن یہ اہل بیت اطہار میں طاقت ہے، وہ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل ایک جملہ آخری بات، علی بن یقین کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ ہاں، وزیر تھے اور مولا امام موسیٰ کاظم کے بڑے پیارے وزیر تھے، بڑے پیارے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ 14 میں سے کوئی ہستی چاہے تو یہ اپنے حکمدار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اگر یہ چاہیں۔ ملنے کے لیے گئے، جلدی جلدی آپ کو بات سناؤں، مولا امام موسیٰ کاظم کی سرکار نے فرمایا علی بن یقین سے کہہ دو میرے پاس اس کی ملاقات کا کوئی وقت نہیں۔ دوسرے دن آیا، تیسرے دن پھر سوال کیا کہ پوچھ کے بتائیں کہ میرا قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے۔ تو فرمایا جب تو وزیر اعظم ہو کر ابراہیم جمال کو ہمارے حکمدار کو نہیں مل سکتا تو میں امام موسیٰ معافی مانگ لوں گا، چونکہ وہ کوفے میں ہے، میں مدینے میں کھڑا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا پہلے معافی بعد میں ملاقات۔ مولا میں تو مدینے میں ہوں، وہ کوفے میں ہے،
سرکار نے فرمایا ہم کوئی مجبور ہیں